کھانا تیار کرتی ہے بیوی ابو ایوب انصاری کی، اور نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے کھانا، اور جب آپ تناول فرماتے ہیں کھانا جیسے واپس آتا ہے میاں بیوی دونوں بیٹھتے ہیں اور اسی پلیٹ میں جہاں نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات نظر آتے ہیں وہیں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا بچا ہوا کھا رہے ہیں، ایک دن آپ نے کھانا بھیجا، پلیٹ آئی، پلیٹ اسی طرح ہے، کہیں سے کھایا نہیں ہے۔ دونوں پریشان کہ جی ہم نے تو خدمت میں کوشش تو حتی الامکان ہے، ناراض کیوں ہوئے؟ بس پریشانی میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ ہماری تو پریشانی کی انتہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ لوگوں نے کھانے میں لہسن تھوم ڈالا تھا اور میں اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ میری سرگوشیاں خلوتیں ایسے مخلوق سے ہوتی ہے جو بدبو سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، میری مجلسیں فرشتوں سے ہوتی ہیں اور وہ ان سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا پھر آئندہ ہم ایسے نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم نے بھی تو نہیں کھایا۔ فرمایا نہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کھا لو، آپ کھا لو، یہ میرے لیے، میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن مسجد کے آداب میں آپ نے کیا فرمایا؟ سن لیجئے، مسجد کے آداب میں کہ اگر تم میں سے کوئی لہسن، تھوم کچا، پیاز کچا کھا کے آ جائے، پھر مسجد میں نہ آئے، پھر مسجد میں نہ آئے، یا ایسے وقت میں کھائے کہ اتنا وقت باقی ہو کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے تو منہ سے بدبو۔ کئی لوگ کھا کے آ جاتے ہیں مولیاں، مولی تو اچھی چیز ہے لیکن اگر کھا لے بندہ تو اس کے ایک ڈکار سے پوری مسجد میں وہ، کیا صفائی ہے ہمارے دین میں، اللہ اکبر، کس قدر صفائی ہے۔ اور مسجد کے لیے تو حکم ہے، قرآن کہتا ہے میں نے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ او میرے نبیو، ایک خلیل اللہ ہیں، ایک ذبیح اللہ ہیں، حکم کیا ہے؟ طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف کیجئے۔ یہ پاکی ظاہری بھی مراد ہے کہ گندگی سے، میل سے، تعفن سے پاک کیجئے، اور باطنی بھی ہے کہ شرک اور بدعت سے پاک کیجئے، ان سے پاک کیجئے۔ طواف والے آئیں گے، رکوع والے آئیں گے، سجدے والے آئیں گے، مسجد کے آداب ہیں۔ ایک بندہ مسجد میں آئے دوڑنا شروع کر دے، اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اقامت ہونے لگی، آپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دوڑے نہیں، علیکم بالوقار، وقار، سنجیدگی، متانت کے ساتھ جائیں۔ یہ نہیں ہے ادھر امام رکوع میں پیچھے سے درز درز بندہ ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا۔ فرمایا جو پالی پالی، جو رہ گئی اسے پورے کر دو بعد میں۔ آداب سکھائے ہیں، کیا تعلیم ہے، کیا تربیت ہے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، فرمایا وقت پہ آئے ہو بیٹھو، پہلے وقت پہ نہیں آئے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آگے نہ آئیے۔ یہ آداب ہیں مسجد کے۔ اور کیا آداب ہیں دوستو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو دیکھو مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرتا ہے کہ جی بکری گم گئی، ہاں بھینس کھل کے چلی گئی ہے قلعے سے، پکڑ لو کہیں کسی کو مل جائے۔ لوگوں کو ان کاموں کے لیے مسجد ملی ہوتی ہے، فوراً آ کے بس سپیکر کا بٹن آن کیا، یہ اعلان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ اعلان سنو تو اس کے لیے کہو اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، اللہ تیری چیز تجھے واپس ہی نہ کرے۔ اور ہم نے ایک جگہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے بھائی سارے پولیو والے آ جاؤ بھائی،
قطرے پلائے جا رہے ہیں، کہیں اعلان ہو رہا ہے سارے ادھر اکٹھے ہو جائے فلاں جگہ، پیسے آئے ہوئے ہیں جی، ہاں آئی کیمپ لگا ہوا ہے ادھر جی، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں آنکھوں کا، سارے وہاں چلے جائیں۔ نا میرے دوستو، مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بہت بڑی وقت ہے، بہت بڑی حیثیت ہے اس کی۔ جس چیز کو اللہ گھروں سے، مکان سے اللہ پاک ہے، اس کو نسبت تشریفی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کائنات کے اندر پیدا تو اللہ نے تمام اونٹنیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بکریاں اللہ پیدا کرتا ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، یہ اس کا اعزاز ہے۔ ایسے ہی اللہ مکانوں سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مساجد کو جو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے یہ اس کی عزت کے لیے ہے، تشریف کے لیے ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کو دیکھو مسجد کے محراب کے باہر عموماً کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، پورا محلہ صفائی کر کے گند مسجد کے قریب لا کے پھینک دیتے ہیں، اور کئیوں نے تو مسجد میں سوال کرنا شروع کر دیا، بھیک بھی مسجد ہی میں آ کے مانگتے ہیں۔ اور ایسے جرت والے بھی ہیں کہ مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے کے گئے اور تحریر لکھ کے گئے ہیں، مولوی صاحب آپ صبح آ کے دیکھتے ہوں گے ٹوٹی کوئی نہیں ہے، پنکھے بھی اترے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرے رب کا گھر ہے۔ ایسے بھی بدبخت ہیں میرے دوستو، ایسا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کیجئے، اس میں آداب قائم کیجئے، آداب کے ساتھ رہیے۔ اور اللہ نے ان ساری چیزوں کے ساتھ سورہ توبہ کی میں نے آیت پڑھی، فرمایا مشرک چونکہ پلیت ہے تو فرمایا اس کو چاہیے نہیں کہ میرا گھر آباد کرے، نہیں ضرورت مجھے کہ کوئی بد عقیدہ بت پرست ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی شرک کر رہا ہے، اس کو اللہ کے گھر آباد کرنے کی اجازت۔ اللہ کا گھر وہ آباد کرے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، توحید کا عقیدہ رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے تو آخری ان آیات کے آخر میں آیت نمبر 19 میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہیں ناز ہے کہ ہم نے بیت اللہ تعمیر کی، ابو جہل وغیرہ لوگوں نے، کہ ہم بیت اللہ کے معمار ہیں، ہم نے تعمیر بھی کیا، اور تعمیر بھی اتنے پیسوں سے کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ حرام دا ایک پائی بھی نہ آنی ہو، حلال کے لانا۔ جب حلال کے پیسے کم ہو گئے تو کہنے لگے اب تو کعبہ نہیں تعمیر ہو سکتا، تو کہنے لگے آدھا حصہ چھوڑ دو باقی تعمیر کر دو، تو جو حصہ رہ گیا اسے حتیم کہتے ہیں، اسے وہ آج تک باہر ہے۔ چلو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کا یہ ہے کہ ہم جیسے غریب بھی اگر چلے جاتے ہیں تو حتیم میں پڑھ لیتے ہیں نماز، ورنہ کعبۃ اللہ کا دروازہ تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، تو حتیم کا حصہ بھی کعبۃ اللہ کا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیری قوم کے اوپر فتنے کا ڈر ہے، اگر فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پہ قائم کیا تھا یہ حتیم کا حصہ اندر کر کے تعمیر کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ بعد کے لوگوں کے لیے دین تماشا بن جاتا، ہر بادشاہ آتا ایک باہر کرتا دوسرا اندر کرتا، ایک باہر ڈال دیتا حتیم کو دوسرا اندر ڈال دیتا۔ فرمایا جیسا ہے رہنے دیجئے۔ تو ان کو اس پہ ناز تھا کہ ہم نے کعبہ تعمیر کیا ہے، ہم حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس عمل کو برابر ٹھہراتے ہو؟ کمن آمنا باللہ والیوم الآخر،
اس شخص کے عمل کے ساتھ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ سن لیجئے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ ہے پوری زندگی اس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں ہے، اور ایک بندہ تعمیر میں بھی شریک ہے جس نے دیکھا بھی نہیں ہے، موحد عقیدے کا پکا ہے، اور جس نے تعمیر میں حصہ لیا اگر وہ مشرک ہے تو جس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں یہ اسے بہتر ہے۔ اور مسجد حرام کا مقام فرمایا ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو گے 1000 رکعت، 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ صحیح روایت یہ ہے، 50,000 والی روایت بھی ہے لیکن وہ کمزور ہے محدثین کے ہاں۔ یہ عظمتیں اللہ ہمیں زیارت حرمین نصیب فرمائے، اور اللہ جو ہماری یہ مسجد ہے اللہ اس کو روحانی طور پر ہر لحاظ سے آباد کرے، اور جن لوگوں نے اس کی آبادی میں تگ و دو کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔